من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، تعریفات و تمجیدات اللہ بزرگ و برتر وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے، اور درود و سلام امام کل، ہادی سبل، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جناب محمد کریم اچھی کو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات طیبہ طاہرہ مقدسات، حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ بہت ہی تیزی دے نال اپنے آخری مراحل دے اندر داخل ہو چکیا ہے۔ اس مہینے دے اندر کیا اسی اللہ ذوالجلال نو راضی کر چکے ہیں؟ کیا اسی آئندہ واسطے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ کیا اس مہینے دے مقصد نو حاصل کر لیا ہے؟ یہ باتاں انتہائی غور طلب ہیں، کیونکہ بے شمار لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے رمضان دا پچھلا مہینہ تے دکھایا، لیکن اے مہینہ انہاں دے نصیب دے اندر نہیں ہوا، جبکہ اللہ ذوالجلال نے، اگر تسی تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تو ساتھی بیچارے پیچھے کھڑے، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، ادھروں ہو، ادھروں بھی ہو جاؤ، تھوڑے دیر ادھر آ جاؤ، اس سائڈ تے جگہ ہے گی، قاری صاحب ادھر تشریف اگے لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جڑے اس دنیا تو جا چکے نے، تسی یقین کرو کہ پتہ نہیں وہ کتنی حسرت کرتے ہوں گے کہ کاش اللہ سانو دوبارہ رمضان المبارک دی ایک رات ہی ساڈے مقدر اور قسمت دے اندر کر دیں۔ سانو اس بات دا اندازہ ہی نہیں کہ رمضان دا مہینہ ساڑیاں نیکیاں دے اندر کتنا بڑا اضافہ کر سکتا ہے،
اور اسی اس مہینے دے اندر کتنی کمائی کر سکنے اور اپنی آخرت دا ذخیرہ بنا سکنے. انسان دی فطرت دے اندر یہ بات شامل ہے کہ جدوں وہ دے کولوں نعمت کھو لئی جاندی ہے اس تو بعد انہوں پتہ لگتا ہے نعمت دی قدر کی سی. اس واسطے میں سمجھنا کہ تسی مشہور حدیث نبی پاک علیہ السلام دی سنی ہوئے گی. آپ نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین کیا، دوسری تے آمین، تیسری تے آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ تسی آمین کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام دعا کر رہے سن کہ جڑا بندہ رمضان دے مہینے نو اپنی زندگی دے اندر پا لیندا پھر اللہ نو راضی کر کے جنت حاصل نہیں کر لیندا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. پتہ نہیں اسی جنت دے حقدار بن گئے ہیں یا پیغمبر دی بد دعا دے مستحق بن گئے. ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کیونکہ ہر بندے نو اپنا پتہ ہے کہ انہیں کی کیتا ہے. اس واسطے میں تے صرف اتنی دعوت اور پیغام ہی دیاں گا کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اے جڑے 5-7 دن رہ گئے، اگر تسی دنیا جہان دے سارے کام بھی چھڑ سکتے ہو تے چھڑ دیو اور اللہ ذوالجلال نو راضی کرو اور اللہ ذوالجلال دے نال وعدہ کرو کہ پچھلی زندگی دے اندر جو خرافات اور جو اسی برائی دیاں عادتاں بنا چکے ہیں انہاں نو اسی بدلاں گے. کیونکہ رمضان دا مہینہ لعلکم تتقون متقی بنان واسطے آئے. ہر بندہ اس بات نو دیکھ سکتا ہے کہ وہ دے روزے قبول ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. اگر تے رمضان تو بعد وہ عادتاں بدل جان وہ سمجھ لے کہ وہ عبادتاں ساریاں قبول اللہ نے کر لی. لیکن اگر رمضان تو بعد عادتاں وہی رہن جڑیاں سابقہ چلدیاں آ رہی ہیں، یہ مطلب ہے وہ متقی نہیں بنیا. اگر متقی نہیں بنیا پھر روزے قبول نہیں ہوئے. اللہ سانو سارے قبولیت والے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دیو. ایک بار اچھی آمین کہو. اس بات دی میں خوشی ہے کہ اج مسجد دے اندر اکثریت نوجوانوں دی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک جوانوں اپنی جوانی دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا جوان اپنی جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اللہ ذوالجلال اس نوجوان نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے. تے جوانی ایک باری چلی جائے تے پھر نہیں آؤں، پھر دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آؤں. اس واسطے نوجوانوں دے متعلق ہی چند باتاں تساں احباب دے گوشو گزار کرنی چاہنا. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بات دا تہیہ کر لو کہ زندگی دے اندر کسی دوسرے مسلمان بھائی نو برا نہ کرو، او دے بارے منفی تبصرہ نہ کرو، انہوں گنہگار نہ سمجھو، کیونکہ اسی او دی زندگی نو نہیں جان دے، اسی او دی ساری زندگی نو نہیں جان دے. پتہ نہیں اور رات دیاں تنہائیاں دے اندر کتنا اللہ نو راضی کرنے والا ہوئے. اس واسطے ہمیشہ اپنی فکر کریے اور اپنی اصلاح کرنے دی کوشش کریے. میں تو انہوں ایک گل دساں، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر لکھے، بہت بڑے محدث گزرے نے حمدون الکسار جنہ دا نام، انہوں نے ایک قول نقل فرمایا اور ادھے نال ملدا جلدا ہی ایک قول ہے محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دا.
وہ فرماندے نے لوگو اگر تسی کسے بندے نو گناہ کردا ہویا اپنی اکھاں نال ویکھ لو، غلطیاں کردا ہویا تسی دیکھ لو براہ راست، فلتمس لہ 70 عذرا، او دی اس غلطی نو اپنے دماغ دے وچوں ختم کرنے واسطے 70 بہانے تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس مجبوری دے تحت انہیں یہ کام کر لیا، ہو سکتا ہے بندہ جو ہویا شیطان دا غلبہ ہو گیا، انہیں ہونے گناہ کر لیا، انہیں اللہ کو توبہ کر لی ہونی ہے، اور اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے کو توبہ کر لوے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایویں ہوندا جویں انہیں کدی گناہ کیتا ہی نہیں، بلکہ فرمایا میں الٹا وہ گناہاں نو نیکیاں بنا دینا۔ پتہ نہیں انہیں اللہ ذل جلال کو معافی منگ لی ہوئے، اسی وہ گناہ نو اپنے ذہن اندر بٹھا کے ایویں ترے پھریے بلکہ لوگوں نو دسیے، اسی الٹا اپنے گناہاں دے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ انہیں گناہ کر لیا، میرا اندر نال کی لینا دینا، غلطی انہیں کیتی ہے وہ جواب انہیں خود دینا۔ میں کدے واسطے لوگوں دے اگے تبصرے کراں یار فلاں بندہ انجے فلاں انجے فلاں انجے، نہیں، اینا غلطیاں نہیں کل سانو اللہ دی بارگاہ دے اندر رسوا کر دیں۔ اس واسطے فرمایا فلتمس لہ 70 عذرا، 70 بہانے تلاش کرو اپنے ذہن وچوں اس بات نو ختم کرنے واسطے۔ اگے انہوں نے بڑی اہم ترین بات کہی، فرماندے نے 70 بہانے تلاش کرن تو بعد، گن کے 70 بہانے تلاش کرن تو بعد بھی اگر اور نقشہ تواڈے ذہن وچوں جاندا نہیں نا، تو یہ مطلب ہے تواڈا اپنا نفس ہی بڑا گندا ہے جڑا برائی نو بڑا سنبھال کے رکھ، قصور تواڈا ہے اودا نہیں، قصور تواڈا ہے اودا نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، کیا اسی ایک اچھے انسان بن کے زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا اسی پیار اور محبت والی زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا اسی ایک دوسرے دے نال ہمدردی اور خیر خائی والی زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا اسی لوگوں کو آپس دے اندر ملان والی زندگی نہیں گزار سکتے؟ زندگی تو یہی ہے 2-4 دنوں کی، یہی 2-4 دنوں کی زندگی، تو آئیے اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں دوڑ کے آؤ، دوڑ کے آؤ اللہ ذل جلال دی جنت دی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت دی طرف دوڑ کے آؤ، معافی دی طرف دوڑ کے آؤ۔ اللہ ذل جلال نے جڑی جنت بنائی ہے او دا عرض جڑا ہے وہ زمین اور آسمان دی مسافت جتنا ہے، اور مالک کائنات نے وہ جنت تیار کی دے واسطے فرمائی ہے وہ عدت للمتقین۔ اور آپ میرے مسلمان بھائی جڑے لوگ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ جلال نو ایسی زندگی ہی پسند ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، وہ لوگ اللہ جلال نے جنت بھی متقین واسطے تیار کیتی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جنت بھی متقین واسطے، عزت وقار بھی متقین واسطے۔ اور تقوی کینوں کہندے نے جڑا بندہ اللہ جلال دے کولوں ڈر کے اور مالک کائنات دے نال تعلق نو مضبوط کر کے زندگی گزاردا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید دے دربار دے اندر اللہ جلال دے قرآن دی تلاوتاں کیتیاں گئیاں کہ جڑا بندہ اللہ کولوں ڈر گیا اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دتیاں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
जन्नतान, अल्लाह ज़ुल जलाल ने जन्नत बनाई है। जेड़ा बंदा नमाज अदा करेगा, अगर अल्लाह ने कबूल कर ली, अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। जेड़ा बंदा रोजे रखेगा, अगर अल्लाह ज़ुल जलाल ने कबूल कर ले, अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। जेड़ा बंदा हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेगा, अगर अल्लाह ज़ुल जलाल ने कबूल कर लिया, मालिक कायनात जन्नत अता फरमाएंगे। या बंदा अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करेगा, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह जन्नत के अंदर जनाब महल अता फरमा देंगे। और जेड़ा बंदा अल्लाह जलाल दा घर तामीर करेगा, अल्लाह जन्नत के अंदर उहदे घर नूं तामीर कर देंगे। जन्नत मिलेगी नेक अबरार लोगों नूं, जन्नत मिलेगी मुवाहिद मुत्तबे सुन्नत लोगों नूं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, एक जन्नती ऐसा है, अल्लाह फरमाते हैं वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। ओ जेड़ा बंदा अल्लाह ज़ुल जलाल दे सामने खड़ा होने तो डर गया, अल्लाह ज़ुल जलाल एक नहीं जन्नतान, उस बंदे नू दो जन्नतां अता फरमाएंगे। दो जन्नत अल्लाह ज़ुल जलाल अता फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वास्ते अज मौका है अपने परवरदिगार दे नाल सुलह कर लईए। अज मौका है अल्लाह ज़ुल जलाल नूं राज़ी कर लईए। मुआफियां दे कलम में अज फिर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम में अज फिर अल्लाह सोनिया, गल ए पसंद तेनू फिर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम में अज चंगा हाँ या मंदा हाँ, अखीर तेरा बंदा हाँ, चंगा हाँ या मंदा हाँ, अखीर तेरा बंदा हाँ। आंदे आंदे होई मेथो देर अल्लाह सोनिया, आंदे आंदे होई मेथो देर अल्लाह सोनिया, माफिया आमीन। अल्लाह माफियां दे कलम में अजी, मालिक माफियां दे कलम में अजी फिर अल्लाह सोनिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आ मेरे मुसलमान भाई, खलीफा हारून रशीद के दरबार के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल दा कुरान पढ़िया गया। इहदा नौजवान बेटा है, अज जवाना दे नाल मुताल्लिका ज्यादा बातें मैं करनी चाह रहा। ये नौजवान बेटा है, महल्ला के अंदर रहने वाला, बादशाह का बेटा है, इज्जत वकार वाली जिंदगी गुजारने वाला है। लेकिन अल्लाह के कुरान ने जदों दिल के दरवाजे से दस्तक दी है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, इन्हें पता चल गया है। इन्हें कुरान को सीने के नाल लगाया, रेशम के बिस्तरे छड़िया है, बड़े बड़े महल्लात छड़िया, आराम सकून वाली जिंदगी छड़िया, ये जंगलों के अंदर जाके बसेरा कर लेंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़्यादा राह मुक गया, ये जनाब शहर के अंदर आ गया, मजदूरों की मंडी के अंदर आके बैठ गया ताकि मजदूरी करके चार आने कमाए और अपना ज़ादेरा अपना खान पीन का कोई सामान ले सके। हजरात जब मजदूरों की मंडी के अंदर आके बैठा है, शहर का एक रईस आदमी अबू आमर इहदा नाम है, ये मंडी के अंदर गया है, इन्हों भी मजदूर की लोड़ पै गई है। जिस वक्त मंडी के अंदर दाखिल होया, इहदियां नजरां पै गईयां एक चमकते हुए चेहरे वाला नौजवान, एक खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान उसे बैठा मजदूरों के अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह के कुरान दी तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह जवानी ते हर बंदे नूं देंदे ने, लेकिन तकवे वाली जवानी हर बंदे नूं नहीं मिलती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह जलाल दे कुरान दी तिलावत कर रहा है। अबू अमर बड़ा मुतासिर होया, नौजवान खूबसूरत चेहरे मोरे तो मजदूर मिस्त्री नहीं लगता और है भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। पूछिए तो सही है कौन है? ये जनाब उहदे कोल चला गया, कहने लगे नौजवाना क्या तू भी मजदूर है? कहने लगे जी मैं मजदूर हाँ।
مزدوریاں کرنے واسطے ہی اتنے آیا. اللہ اکبر. ابو عامر بن علی دی مزدوری طے ہو گئی. یہ انہوں اپنے گھر کے اندر لے گیا اور کام تے لگا دیتا. شام کو جب مزدوری دین کا وقت آیا انہیں دیکھیا یہ بڑی محنت دے نال مزدوری کرتا رہا ہے, بڑی محنت دے نال مزدوری کرتا رہا. ساڈے تو اج کل مستری کروں کڈنے ہی اوکھے ہو جاندے نا, حضرات ذرا توجہ کرنا. لیکن انہیں جناب اتنی محنت دے نال مزدوری کی ہے. اللہ اکبر. ابو عامر اتنا راضی ہویا, انہیں جتنی مزدوری دے نال طے کی سی اس تو ڈبل پیسے انہوں دے دیتے. وہ نوجوانہ میں تیری محنت سے بڑا خوش ہویا. یہ جو مستری اور مزدور نہیں ملتے. اللہ اکبر. تو کتنا اللہ کو ڈر کے کام کرنے والا ہے, کتنا تو دل لگا کے ایمانداری دے نال کام کیتا ہے نا. اللہ اکبر. یہ نوجوان کہنے لگے ابو عامر مینوں پیسوں کی کوئی لوڑ نہیں, جتنے پیسے میں تیرے نال طے کیتے سی اتنے ہی پیسے مینوں چاہیے, بس وہی مینوں دے دے. اللہ اکبر. انہیں اصرار کیتا لیکن انہیں زیادہ پیسے لین تو انکار کر دیتا. اپنی مزدوری لئی اور جناب چلا گیا. بڑا حیران ہوا ابو عامر. وہ پیسے کی خاطر تے لوگ اپنی زندگیاں کھپا چھڑتے ہیں, وہ پیسے کی خاطر تے تو مزدوریاں کرتا پھرنا ہے. لیکن جدوں میں تینوں پیسے دیتے نے تو زیادہ پیسے لین تو انکار کر دیتا ہے. ایک کیسا نوجوان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت زیادہ متاثر ہویا ابو عامر. اچھا اگلے دن بھی میں انہی لے کے آواں گا. اگلا دن ہویا. اللہ اکبر. ابو عامر جناب چلا گیا ہے اس مزدور نوجوان کو لین واسطے. جب منڈی دے اندر پہنچیا وہ نوجوان نظر نہیں آیا. لوگوں کے کولوں پوچھیا کل ایک نوجوان فلا جگہ تے بیٹھا سی اج وہ مینوں نظر نہیں آ رہا. لوگوں نے آخیا ابو عامر اج وہ نہیں تینوں نظر آئے گا کیونکہ وہ ہفتے دے اندر صرف ایک دن آیا کرتا ہے, پھر پورا ہفتہ وہ نہیں آیا کرتا. ابو عامر کہندا چلو ٹھیک ہے میں کام نہیں کرانا, ایک ہفتے بعد میں دوبارہ اسے نو لے کے جاواں گا. اللہ اکبر. ایک ہفتہ انتظار کیتا. اس تو بعد دوبارہ منڈی دے اندر گیا, جا کے دیکھیا وہ نوجوان پھر دوبارہ بھی نظر نہیں آیا. ابو عامر بڑا حیران ہو گیا یہ کیوں نہیں ہے نوجوان نظر آیا, گل کی ہے. لوگوں نے کولوں پوچھیا تسی تے کہندے سو وہ ہفتے تو بعد آئے گا, اج بھی وہ نوجوان مینوں نظر نہیں آ رہا. لوگ کہنے لگے ایک آدمی نے آخیا ابو عامر اج میں دیکھیا انہوں وہ فلا جگہ تے لیٹیا سی تے شدت کی بیماری دے اندر مبتلا سی, آن دی ہمت اور طاقت نہیں سی رکھدا. اللہ اکبر. یہ دل دے اندر درد محسوس ہویا, ہمدردی دا جذبہ پیدا ہویا. میں دیکھاں تے صحیح وہ نوجوان کون ہے جڑا درختاں دے تھلے لیٹے آئے. یہ جناب چلدا چلدا اس نوجوان دے کول پہنچ گیا, زمین تے بیٹھ گیا, وہی گود نو اپنی اودے جناب سر نو اپنی گود دے اندر رکھ لیا. اللہ اکبر. وہ واقعی بڑی بیماری دے اندر مبتلا ہے. انہیں اپنی نظراں نو اٹھایا, اکھاں نو کھولیا, ابو عامر دا چہرہ نظر آیا تے مسکرا پیا. کہنے لگا ہوئے ابو عامر اچھا ہوا تو میرے کول آ گیا ہے, شاید میری زندگی دا آخری وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. وہ موت والا فیصلہ تے اللہ پاک دا اٹل فیصلہ ہے نا, موت دے آ کے رہنی ہے اور کوئی پتہ نہیں موت کس عمر دے اندر آ جانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندے دا آنا تے یقینی, بندے دا اس دنیا تے آنا تے غیر یقینی, لیکن اس دنیا تو جانا یقینی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کس حالت دے اندر کدو چلے جانا ہے وہ نہیں. موت کسے نو چھوڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیے, نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے. اے مکھ پیاریاں والوں اے موڑ دیجئے کو لا الہ الا اللہ. کوئی دو دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے. کوئی دو دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے. وہ سب یار مسافر کی گئے نے کو لا الہ الا اللہ.
اللہ اکبر کبیرہ، وہ شاید میری موت دا وقت آ گیا ہے، انہیں اپنی انگوٹھی اتاری اور جناب قرآن پاک اپنے جناب سینے دے نالوں الگ کیتا، کہنے لگیا ہوئے ابو عمر اے میری دو چیزیں ایک وقت دے حکمران ہارون الرشید نو جا کے دے دوی، اللہ اکبر کبیرہ، تے آ میرا تھیلا جدے اندر میرا ذا دے رہا ہے جڑا بندہ میری قبر کڈے گا یہ اور دے دئی اور مینوں اپنے ہاتھاں دے نال دفنا دئی، اور وقت دے حکمران دے کول تو جدوں جائے گا انہوں جا کے یہ بات کہہ دئی ہوئے ہارون الرشید اللہ کو ڈر کے زندگی گزار لے، اللہ اکبر کبیرہ، اج اللہ جلال نے تینوں عارضی اقتدار دیتا ہے، اج اللہ جلال نے تینوں عارضی اختیار دیتا ہے، اس اختیار دے اندر لوگوں تے ظلم نہ کری، لوگوں دے اوپر زیادتی نہ کری، اپنے رب نو ناراض نہ کری، وہ تو جاندا نہیں ایک دن تو حقیقی بادشاہ دی عدالت دے اندر پیش ہو جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس دن اللہ جلال ستے زمین اور ستے آسمان اپنے ہاتھوں دے نال لپیٹ کے فرمان گے این الجبارون این المتکبرون، وہ کدھر چلے گئے دنیا تے تکبر کرنے والے، کدھر چلے گئے دنیا تے فخر کرنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ اکبر، تے پھر کون ہوئے گا جدے اندر کوئی ہمت ہوئے کوئی بولے، اللہ اکبر، اللہ فرمان گے مینوں جواب دیو، اور دنیا دے اوپر فخر کرنے والے ہو، بڑیاں بڑیاں گلاں کرنے والے ہو، بڑے بڑے بول بولن والے ہو، لمن الملک اليوم، دسو اج بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ بول دے نہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہہ دو ایک باری پھر، جڑے سب دے کم گناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ، اے بختاں دے ماڑے رب نو یاد کرو، ادھی راتی اٹھ کے تے فریاد کرو، ادھی راتی اٹھ کے تے فریاد کرو، کیونکہ ستے سب دے لیک جگاوندا اللہ ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ، انسان ہو کے تیری زبان تے شکر نہیں، پتھراں دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں، پتھراں دے وچ کیڑیاں نو کوئی فکر نہیں، گھر گھر دے وچ ہر گھر دے وچ رزق پہنچاوندا اللہ رزق دی خاطر اللہ جلال کو ناراض کرنا ہے، توجہ کر ذرا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر، وہ ہارون الرشید اللہ کو ڈر جائی، اللہ اکبر، ایسے زندگی گزاری کہ اللہ دی عدالت دے اندر سرخرو ہو سکے، حضرات وہ نوجوان نے اتنی گلاں کیتیاں، اس نوجوان دی روح پرواز کر گئی، ابو عمر بڑا حیران ہویا، ایک کیسا نوجوان ہے، کیسا اللہ کو ڈرنے والا نوجوان ہے، میں تے زندگی دے اندر ایسا نوجوان کبھی نہیں دیکھیا، اللہ اکبر کبیرہ، جڑا بادشاہ نو بھی یہ گلاں کردا ہوا دنیا تو چلا گیا، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ دی قسم میں ایسی سوچ مقدراں دے نال ملدی ہے، اللہ اکبر، اگر بندہ حاصل کرنے دی کوشش کرے تے ایسی سوچ ملدی ہے، اللہ اکبر، اس واسطے میرے مسلمان بھائی اج دا نوجوان اللہ اکبر کیسی زندگی گزار رہا ہے، اج دے نوجوان دی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، گندی ہو گئی، اج دا نوجوان اللہ تو بڑا دور چلا گیا، اللہ دا باغی بن گیا، تقوی نام دی چیز نہ رہی، اللہ دا خوف نہ رہا، اللہ اکبر، اسی برائیاں دے اندر اس قدر اٹ گیا کہ برائی ساڈے جسم دا حصہ بن گئی، ساڈی عادت دا حصہ بن گئی، اج رمضان دے اندر اگر تو توبہ نہیں کیتی شاید تینوں زندگی دے اندر توبہ دی توفیق نہ مل سکے، اللہ اکبر، ویسے توبہ دا دروازہ تے کھلا ہے لیکن رمضان دے اندر
بندہ توبہ نہ کرے، جدو شیاطین نو جکر دیتا گیا ہے، جدو آسمان دے دروازیاں نو کھول دیتا گیا ہے، دس مینوں پھر کدوں توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ جلال دی قسم ہے، بڑے بڑے نوجوان اس دنیا تے آئے، اللہ جلال نے پاکیزہ زندگیاں عطا فرمائیاں۔ آ دیکھ میں تیرے سامنے چند نوجواناں دی مثالاں رکھنی چاہ رہا۔ اللہ جلال دا پیغمبر ہے نوجوان ہے، اللہ جلال نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے، مالک کائنات نے حسن دا بادشاہ بنایا جناب یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر، جوانی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اللہ جلال نے ہر نعمت دے نال نوازے آئے، اور جناب بادشاہ دے محل دے اندر رہ رہے آئے کہ بادشاہ دی ملکہ اس نوجوان دے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اینو برائی دی طرف آمادہ کرنے لگی ہے اور اینو دعوت دے رہی ہے گناہ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اے نوجوان جڑا اس برائی کو کتنی نفرت کردا ہے، کتنی نفرت کرتا ہے، کتنا اللہ کو ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ یوسف اللہ جلال دے پیغمبر کی فرمان دے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ بیبیاں نے دیکھیا جناب یوسف علیہ السلام دا حسن، اپنے ہتھاں نو کٹ لیا اور زبان دے نال کی کیندیاں نے، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ اے کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اے تے کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت انسان نہیں ہو سکتا، اتنے جلال اور جمال والا کوئی انسان بشر نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہتھاں نو کٹ لیا۔ ہائے ہائے، مینوں بات کتنے یاد آ گئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمادیاں نے، اور مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دے حسن کو دیکھیا، اپنے ہتھاں نو کٹ لیا۔ اگر میرے محبوب نو دیکھ لیندیاں، اپنے کلیجیاں نو چیر کے رکھ لیندیاں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نو دیکھن والیاں نے اپنی گردناں کٹوا کے رکھ لی۔ تائیں تے کہن والا بڑی پیاری بات کر گیا، اکھیاں دے نیری جدائی وچی ہر روز بہائے جان دے نے۔ مالک کائنات نے نبی پاک علیہ السلام نے جڑا حسن عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ وہ جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، ہر بے مثال آقا دا، ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ اور مارا تے مار کھا کے ایک رب نو پکاردا، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا۔ ماراں تے مار کھا کے ایک رب نو پکاردا، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا۔ پھر جنت دے وچ بھی پھردا اے، او جنت دے وچ بھی پھردا اے، تا جنت دے وچ بھی پھردا اے، اے بلال میرے آقا دا۔ ایک باری پھر کہہ رہے ہو اللہ اکبر۔ تے بڑی پیاری بات، او غاراں دے وچ بھی جا کے تے قرآن پڑھ دے، امت دے لئی دعاواں سرکار کر دے رہے۔ غاراں دے وچ بھی جا کے تے قرآن پڑھ دے رہے، امت دے لئی دعاواں
سرکار کر دے رہے سب نبیاں نالوں وکھرائے سب نبیاں نالوں وکھرائے اے جمال میرے آقا دا ہر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبی پاک علیہ السلام جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن ان کے سینے پہ قرآن ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سعدیہ جس کو مل دو جہاں جس کو مل دو جہاں جس کو مل دو جہاں کا پیار آ گیا جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا میرے پیغمبر جیسا آیا بھی کوئی نہیں میرے نبی جیسا قیامت تک آنا بھی نہیں اور تائیں میں اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہنا اکھیاں دے نیر جدائی وچ ہر روز بہائے جان دے میں اکھیاں دے نیری جدائی وچ ہر روز بہائے جان دے نے خوشی بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جان دے نے خوشی بختانو محبوباں دے دیدار کرائے جان دے نے کعبے دا دوارا کی آنکھاں روزے دا نظارہ کی آنکھاں کعبے دا دوارا کی آنکھاں روزے دا نظارہ کی آنکھاں ایتھے درد سنائے جان دینے اوتھے درد ونڈائے جان دینے ایتھے درد سنائے جان دینے اوتھے درد ونڈائے جان دینے اور ایک نظر تکیا جو یوسف ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتوں نے ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتوں نے ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام تو ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سر کٹوائے جان دے میں ایتھے بن ڈٹھیاں او دے نام تو لکھاں سر کٹوائے جان دے میں تو حضرات بات میں رض کر رہا نبی پاک علیہ السلام اللہ اکبر آپ تے ساری کائنات تو ہو سی لیکن جناب یوسف علیہ السلام وہ بی بی نے دعوت دی تھی اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی کہیں گے قال رب السجن وحب الیہ مما یدعوننی
ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اے میرے پرور اصل دے وچ نا میں تھوڑی جی تقریر جی کوڑی کرنی ہے اس پر کہنا میں جڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں نے شروع ہی کر لو. اللہ اکبر تے توجہ کرنا میری بات دے اوپر. جناب یوسف علیہ السلام اللہ جلال نو فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار عالم جی اے برائی دی طرف مینوں آمادہ کر رہی نے. اللہ اس برائی تو بہتر اے ہے کہ میں جیل دی سلاخاں دے پیچھے چلا جاواں پابند سلاسل ہو جاواں. یعنی اللہ دے نبی اپنے واسطے خود جیل منگ رہے ہیں خود قید منگ رہے ہیں. اے اللہ اس برائی والی زندگی نالوں بہتر اس گندے معاشرے نالوں زیادہ بہتر ہے کہ میں جناب جیل دے اندر چلا جاواں پابند سلاسل ہو جاواں. پتہ ہی چلے او لوگوں جڑے تقوی والے نوجوان نے اللہ اکبر وہ جیل دے اندر جانا تے پسند کردے ہیں قید دے اندر جانا تے پسند کردے ہیں لیکن برائی والی زندگی نو پسند نہیں کردے. ایک اور نوجوان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ جلال دا جلالی پیغمبر تھپڑ مارے بندہ مر گیا. فرعون دے سپاہی پیچھے لگے یہ دوڑ دے ہوئے مدین علاقے دے اندر پہنچ گئے. اوتھے جا کے عجیب منظر دیکھیا لوگ اپنے جانوراں پانی پلا رہے ہیں اور دو نوجوان لڑکیاں اپنے جانوراں لے کے پانی نہیں پلا رہیاں الگ کھڑیاں نے. ہن پیغمبر دا علاقہ بھی نہیں نبی نو لوگ جان دے بھی نہیں نبی انہاں لوگاں نہیں جاندا لیکن نبی دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ دو نوجوان لڑکیاں اس طرح ویرانیاں دے اندر پھردیاں ہون. اللہ اکبر. پیغمبر نے انہاں دی کسے بھی رد عمل دا پرواہ کرن تو بغیر انہاں دے کولوں جا کے پوچھیا او بیبیو تسی ایتھے کی لین آئیاں ہو او بہنوں تسی ایتھے کی لین واسطے آئیاں جے تانوں پتہ نہیں کہ نوجوان لڑکیاں اس طرح ویرانیاں دے اندر نہیں پھردیاں. اللہ اکبر. تے ہے تے او بھی ایمان والیاں سن غیرت والیاں سن. انہاں نوں پتہ سی کہ جڑا نوجوان ہے یہ سانو جاندا نہیں ساڈے علاقے دا نہیں لیکن جڑا سوال کر رہا ہے وہ سوال ٹھیک کر رہے گل وہ صحیح کر رہے. اس واسطے انہوں نے یہ نہیں کیا تو کون انہیں سانو پوچھنا نہیں انہوں نے اگوں اپنی معذوری دس دیتی ہے. کہنے لگیاں نوجواناں اسی ایتھے خوشی دے نال نہیں آئیاں بلکہ مجبوریاں دیاں ماریاں ہوئیاں مجبوریاں نے ایتھے آن تے مجبور کر دیتا ہے. بھائی ساڈا ہے کوئی نہیں باپ ساڈا ضعیف ہو گیا ہے وابونا شیخ کبیر. وہ ایتھے آن دی ہمت اور طاقت نہیں رکھدا مجبوری دے تحت اسی اپنے جانوراں لے کے آ گئیاں. اگر تسی اپنے جانوراں لے کے آئیاں پھر پانی کیوں نہیں پلاندیاں. تے انہاں نوجوان لڑکیاں نے آکھیا ہے اسی نوجوان اسی جناب پانی اس واسطے نہیں پلاندیاں کہ غیر مرد پانی پلا رہے ہیں اور مرداں دے اندر جا کے پانی پلائیے یہ ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی. اے ہوندیاں نے ایمان والے. اللہ اکبر. مرداں دے اندر غیر مارن مرداں دے اندر یہ جناب ماحول مخلوط تعلیم مخلوط زندگی مخلوط سفر مخلوط ہر کم مخلوط. ریاست مدینہ ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اور ایمان والیاں اللہ اکبر کہندیاں نے مخلوط انداز دے نال جا کے اسی پانی نہیں پلا سکدیاں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا انہاں دے جانوراں وہ وقت تو پہلے اپنے گھر دے اندر چلیاں گئیاں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر کھڑے ہو کے گفتگو کرنا وقت نو ضائع کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھیا. اللہ اکبر. سیدھی اپنے گھر دے اندر تے باپ نے دیکھیا وقت تو پہلے آ گئی وقت تو لیٹ نہیں وقت تو پہلے آ گئی. اللہ اکبر. باپ نے پوچھا ٹائم تو پہلے کیوں آئی ہیں. اسی بھی کدی پوچھا اپنی اولاداں رات دے 12 بجے 1 بجے جو آتے نے کدی پوچھا انہوں کو چودھری صاحب کتوں آئے. پھر جدوں خراب ہو جاتے پھر کہتے ہیں مولوی جی دعا کرو. دعاواں نال تے کلا کام نہیں چلتا نا. تربیت کرنی تے والدین دی ذمہ داری ہے. وہ نواں پتر موبائل لے پھردا کدی پوچھا بھی کتوں لے کے آئے ہے وہ جناب طرح کی چیزاں. وہ میرے مسلمان بھائیو پوچھیا کرو اپنی اولاداں نوں پوچھیا کرو. اللہ اکبر. باپ نے پوچھا انہاں نوجوان لڑکیاں تسی اج وقت تو پہلے
جے کیوں وقت تو پہلے آئی جے تھوڑے آم کا ٹائم نہیں ہویا اللہ اکبر انہوں نے وجہ بیان کر دی تھی ایک نوجوان ملیا انہیں ساڈے تے ترس کھادا سانو پانی پلا دیتا ابھی جانوراں لے کے جلدی آ گئی اللہ اکبر جناب موسیٰ علیہ السلام دا تعارف انہوں دے وچوں ایک کروان لگی ہے تعارف ذرا سن لیا جی قالت احداهما یا ابت استاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین اے میرے ابو جی بہترین مزدور ہوندا ہے جڑا جناب طاقتور بھی ہوئے تے امانتدار بھی ہوئے اور جس نوجوان نے ساڈے جانوراں نوں پانی پلایا ہے او دے اندر یہ دو ہی خوبیاں موجود ہیں کیسی پرکھ سی انہاں عورتاں دی نگاہ اکو نظر دے نال دیکھ کے پہچان گئیاں موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہے امانتدار بھی ہے اکھاں دے اندر خیانت نہیں سی اکھاں دے اندر خیانت نہیں سی اے میرے مسلمان بھائی اپنی نگاہاں دی حفاظت کر لو نگاہاں دی حفاظت اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وہ تیری اکھاں دی خیانت نو بھی تیرا رب جاندا ہے وہ اپنے دل دے اندر جنی برائیاں اور برے ارادے چھپا کے پھرنا ہے انہوں بھی تیرا رب جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ساری کائنات کو جاننے والی ذات اللہ جلال دی ہے اور اکھاں دی حفاظت کرنا برائی دی ابتدا نظر بازی تو ہوندی ہے اکھاں تو ہوندی ہے اس واسطے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے میرے پاک پیغمبر جی انہاں مومناں نوں کہہ دیو اپنی نگاہاں نوں جھکا کے چلیا کرن اس طرح اٹھا کے نہ چلیا کرن نگاہاں نوں جھکا کے چلیا کرن اللہ اکبر کبیرہ اور مومنہ عورتاں نوں بھی کہہ دیو وہ بھی اپنی نگاہاں نوں جھکا کے چلیا کرن اور نظر دی بات آ گئی ہے تے بات میری توجہ دے نال سن لیا جی کوئی بندہ گیا ہے انہیں جناب کسی دا دروازہ کھٹکھٹایا ہن اسلام دی تربیت کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھڑکا کے تے دروازے دے سامنے پھر کھڑے نہیں ہو سجے کھڑے ہونا ہے یا کھبے کھڑے ہو کیونکہ گھر والا جدو دروازہ کھولے گا اگر تسی سامنے کھڑے ہوو گے تو اڈی نظر او دے گھر دے سین دے اندر چلی جائے گی اور اے امانت دے اندر خیانت ہو جائے گی اے ہے اسلام دی تربیت اور گھر دے اندر نظر مارنا کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ تے غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا قرآن دا بھی اصول اکھ دے بدلے اکھ اگر کوئی بندہ کسی دی اکھ ضائع کردا ہے تو او دی مقابلے اندر قصاص دے طور تے اکھ کڈی جائے گی اور اگر وہ دیت دے گا تو نصف دیت 50 اونٹ ایک اکھ دے بدلے 50 اونٹ ادا کرنے پہن گے نصف دیت اتنی اکھ قیمتی ہے بندے دی مدینے والی سرکار نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے گھر دے اندر جھانکیاں مار رہا ہے گھر والے نو پتہ لگ گیا وہ پتھر اٹھائے پتھر اٹھا کے یہ اکھ تے مار کے یہ اکھ کٹ دے یہ اکھ نو ضائع کر دے انہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے نہ کوئی دیت ہوئے گی نہ کوئی قصاص ہوئے گا اتنا بڑا گناہ بالکل انہیں صحیح کیتا ہے نہ کوئی دیت ہوئے گی نہ کوئی قصاص ہوئے اسی یہ معمولی سمجھ لیں اور پھر تسی کی سمجھ دے ہو کہ اسی نظر بازی کیتی ہے تے کوئی پرواہی کوئی نہیں کہڑا کسی کا کوئی باپ دیکھ رہا ہے یا کسی کا بھائی دیکھ رہا اسی نظر چرا کے کسی دی بیٹی دی طرف دیکھ رہے ہیں یا کسی دی ماں دی طرف یا کسی دی ہمشیرہ دی طرف دیکھ رہے ہیں امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے اے برائی بدکاری ایسا گناہ ہے کہ جڑا بندہ زندگی دے اندر ایک کام کردا ہے انہوں اپنی زندگی دے اندر ہی رد عمل دا سامنا ضرور کرنا پیندا ہے
رد عمل کا سامنا ضرور کرنا پیندا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک بادشاہ نے جدو اتنی بات سنی نا، انہیں اپنی نوجوان بیٹی نو اپنی خادمہ دے نال باہر کڈیا اور آخیا کہ جاؤ بازار دا چکر لگا کے آؤ۔ اللہ اکبر، غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر۔ وہ بادشاہ دی نوجوان لڑکی بازار دے اندر جا رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگیا بادشاہ دی بیٹی آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں نو جھکا دیتا، نظراں نو جھکا دیتا، بڑے احترام دے نال کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ دی بیٹی بازار دا چکر لگا کے واپس جدوں محل دی طرف آ رہی ہے نا، ایک آدمی دوروں دوڑتا ہوا آیا، بادشاہ دی بیٹی دا بوسہ لیا اور جناب واپس دوڑ گیا۔ جس وقت بیٹی محل دے اندر آئی، خادمہ دے کو سوال کیتا بادشاہ نے، کوئی جناب کوئی خلاف معمول غیر معمولی واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ خادمہ کہنے لگی نہیں، لوگوں نے بڑا احترام کیتا ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا آیا ہے کہ ایک آدمی آیا ہے تھوڑی بیٹی دا بوسہ لے کے چلا گیا کہ بادشاہ دیاں اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے، رون لگ پیا اور رو کے اللہ جلال دا شکریہ ادا کردا ہے، کہندا اے میرے پروردگار عالم جی، میں بس اتنا کو گناہ کیتا سی، اس تو زیادہ اگے میں کوئی گناہ نہیں سی کیتا، اج میری بیٹی دے نال بھی وہی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب فرماندے ہیں لوگو اگر تسی کسے دے نال کرو نظر بازی کرو گے تو تواڈیاں بیٹیاں ہمشیرہ نظر تو محفوظ نہیں رہن گیا، اس تو اگے ودو گے، رد عمل دا سامنا کرنا پائے گا۔ اللہ اکبر، فطرت دا تقاضا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں اعتبار تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں اعتبار تو مر کے دیکھ۔ اللہ اکبر، یہ تے جناب رد عمل دا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میرے بات یاد آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت جو فرمائی، کائنات کے امام نے تربیت فرمائی، آپ جناب مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائے، صحابہ کرام دی جماعت کو تشریف فرمائے، وہ کیسا منظر ہوئے گا جو کائنات دا امام مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اس طرح لگتا ہوئے گا جویں کہکشاں دے اندر کوئی چند چمک رہا ہے، کیسا منظر ہوئے گا۔ اللہ اکبر، جس پیغمبر دے متعلق ایک کیا جا رہے ہو ساری کائنات تو حسین و جمیل۔ اللہ اکبر، کبھی اللہ کو دعا کرو اللہ بار بار حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرمائے، آمین کہہ رہے ہو۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اب نہ مجھ کو عطا میرے مولا، آمین کہہ۔ اللہ مجھے بھی ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا۔ سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یار وے، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یار وے، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک اور بولیا مدینے دے متعلق تم نے کمال کر دی تھی، گھر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، کہہ دو سارے، گھر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، کہو انشاءاللہ، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، اور جو حجرہ عائشہ ہے وہ
پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا۔ کائنات دے امام تشریف فرمانے باتاں میں بڑیاں اہم کرنیاں، انہاں وچ چند باتاں ایسیاں ہون گیاں جڑیاں شاید تسی پہلے نہ سنیاں ہون، اس واسطے ذرا محبت کرنا۔ کائنات دے امام تشریف فرمانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کول بیٹھے نے، ایک نوجوان آیا اور آ کے کردا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر دی مینوں بدکاری دی اجازت دتی جائے، زنا دی مینوں اجازت دیتی جائے۔ انہوں نے اتنا سوال کیتا، صحابہ نو کراہت محسوس ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ نو کراہت ایک کی کم کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، انہوں اپنے کول بلا لیا، بڑی محبت دے نال بٹھایا، میں قربان جاواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ مسیتے آن کے پیشاب کرنے لگ پیا، صحابہ کہو ایک ہی مسیتے مسجد دے وچ تو کی، آپ نے فرمایا نہیں انہوں کر لیں۔ جس وقت انہیں کر لیا آپ نے فرمایا پانی دا ڈول لے کے آؤ، صحابہ لے کے آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں دے نال پانی بہایا، پھر انہوں اپنے کول بلایا۔ آقا فرماندے نے اے اللہ دا گھر ہے، ایتھے اللہ دی عبادت کیتی جاندی ہے، اے پاک جگہ ہے، ایتھے پیشاب نہیں کریدا۔ دسو مینوں یہو جہے لوگ پھر قریب آن گے یا نہ آن گے؟ ایتھے ساڈے تے غصے ہی بڑے نے، کئی بندے کہنے یہ کاری صاحب منڈے اتکاف بہ جاندے نے، گپاں مارتے ہیں، انہوں نے بہن دیا کرو، پجا دیا کرو انہوں نے۔ کئی جناب مسنا میرے بھائیوں اس طرح نہیں، محبت اور پیار والیاں گلاں کریا کرو، لوگوں کو قریب لے کے آیا کرو، قریب لے کے آیا کرو۔ اگر کوئی برائی دی بات بھی کر رہا ہے، اللہ دیکھو کتنی بڑی نے جسارت کیتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے کہندا ہے کہ مینوں بدکاری دی اجازت دتی جائے۔ کائنات دے امام نے فرمایا، آقا فرماندے نے اے تو میرے کول آ جا، میرے قریب بیٹھ جا کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے بیٹھ گیا۔ آقا فرماتے ہیں مینوں ایک گل دا جواب دے، اگر کوئی بندہ تیری بیٹی دے نال بدکاری کرنی چاہے کیا تو وہ اجازت دے گا؟ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ کہنے لگا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر، میں اپنی بیٹی دے متعلق تے پسند نہیں کراں گا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی دے متعلق پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی ہمشیرہ دے متعلق پسند کرے گا؟ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی نہیں میں پسند نہیں کراں گا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اپنی ہمشیرہ دے متعلق پسند نہیں کرتا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اپنی والدہ کے متعلق پسند کرے گا؟ کہندا جی نہیں میں پسند نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ اپنی والدہ کے متعلق پسند نہیں کرتا۔ کتنا حکیم نامدار، کتنا حکیم نامدار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک ایک بات اس دماغ دے اندر منعکس ہوندی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بتدریج نام لے۔ آقا فرماتے ہیں کیا تو اپنی خالہ کے متعلق پسند کرے گا؟ اپنی پھوپھو کے متعلق پسند کرے گا؟ کہنے لگا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں یہ پسند نہیں کراں گا۔ کائنات دے امام نے فرمایا اوے نوجوانا مینوں یہ بات دسنا پھر تو جہدے نال بدکاری کرے گا وہ کسے دی ہمشیرہ تے ہوئے گی نا، کسے دی بیٹی تے ہوئے گی نا، کسے دی ماں تے ہوئے گی نا، تو جہدے نال بدکاری کرے گا اگر تو پسند نہیں کردا پھر او کیویں پسند کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اج تو بعد یہ بات نہ کری، آپ نے سر دے اوپر ہاتھ رکھیا، اللہ نے جلال دے کول معافی منگی، اللہم اغفر لہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اے میرے پروردگار عالم دی، اے میرے رب العالمین دی، میں تیرا نبی تیرے کو دعا منگنا، انہیں جڑا کم کیتا ہے جڑی گل کیتی ہے اللہ اپنے اس بندے نو تو معاف فرما دے۔ کیسا پیغمبر، کیسا پیغمبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے اللہ جی اپنے اس بندے نو تو معاف فرما دے، اے میرے اللہ یہ دل نو پاک کر دے، یہ دل دے وچوں برائی اور گندگی نو کر دے اور یہ شرمگاہ دی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر راوی بیان کردا ہے، حدیث کو بیان کرنے والا راوی بیان کردا ہے اسی اپنی نگاہاں دے نال دیکھیا ہے اس نوجوان نو پوری زندگی دے اندر کدی اسی بدکاری دا نام لیندا بھی نہیں سنیا۔
کیسا نوجوان؟ وہ نوجوانوں دیا گلاں میں کر رہا ہوں میرے بھائیو، اللہ اکبر، اس برائی تو بچ جاؤ، یہ بہت غلیظ ترین بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں ابن ماجہ کی روایت بیان کرنے لگے، ذرا توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے فرمایا، اے مہاجرین دی جماعت، میں اللہ دی پناہ پکڑنا کہ تسی 5 بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ، اللہ کو جلال دی پناہ پکڑنا کہ تسی انہاں عادتاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ یہ بیماریاں اتنی بڑیاں نے، ایک تے کبیرہ گناہ نے، اور دوسرا انہاں بیماریاں دا رد عمل فوری طور تے نال ہی چلتا ہے۔ پہلی بیماری دا غور کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے، جس قوم دے اندر بدکاری عام ہو جائے، اس قوم دے اندر طاعون دی بیماری پھیل جاتی ہے، اور ایسیاں بیماریاں پیدا ہو جاندیاں نے کہ جنہاں بیماریاں دا انہاں دے آباء و اجداد نے نام بھی نہیں سنیا ہوتا۔ دسو مینوں ساڈے معاشرے وچ ہے کہ نہیں یہ بیماری؟ اللہ اکبر جا جڑیاں ساڈے بزرگاں نے وڈ وڈیرے نے جنہاں دا نام بھی نہیں سنیا، ایڈز دے مریضاں دی تعداد لکھاں دے اندر پہنچ گئی صرف پاکستان دے اندر۔ جی دیکھیا نہیں پچھلے دنوں لاڑکانہ اور سندھ دے علاقے دے اندر کتنے کیس سامنے آ گئے کہ معصوم بچے بھی اس بیماری دا شکار ہو گئے۔ جب معاشرے دے اندر کوئی گندگی اور بیماری عام ہو جاتی ہے پھر پورا معاشرہ اصلاح دی لپیٹ دے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جدوں اور تسی کہندے بھی بیماریاں نہیں جاندیاں، بیماریاں اس وجہ تو نہیں جاندیاں، آئیے میں دسنا چاہ رہا۔ اللہ اکبر، تشخیص میں کرن لگیا، علاج تسی خود کر لیا جی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے اندر بدکاری عام ہو جائے گی، طاعون اور انسنیاں بیماریاں، اس کو گلے نو کھچدا نہ چھڑو کی کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہو جیاں بیماریاں انہاں دے اندر عام ہو جاندیاں نے۔ اور دوسری بیماری کائنات دے امام نے فرمایا جڑی قوم جڑی قوم ناپ تول دے اندر کمی کر دی ہے، ناپ تول دے اندر کمی کر دی ہے، کی مطلب ڈنڈی مار دی ہے، کی مطلب جڑی قوم ملاوٹ کر دی ہے، جڑی قوم دھوکہ دیندی ہے، 2 نمبر کر دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جلال اس قوم نو قحط دے اندر مبتلا کر دے نے، قحط سالی دا شکار ہو جاندی، معیشت تنگ ہو جاندی ہے، اور جڑے حکمران ہوندے نے ظالم مسلط کر دیتے جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر بندے دے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم ہوندا ہے، کوئی نہ کوئی افسر ہوندا ہے، وہ سارے دے سارے ظالم مسلط کر دیتے جاندے نے، بیوروکریسی ظالم، اور جناب دفتراں دے جتنے بھی افسران ظالم، تہاڈا باپ پیندا رہندا، دیکھدے رہندے ہو، انسانیت نام دی انہاں دے دلاں دے اندر چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح کیوں ہو گیا؟ فرمایا جڑی قوم ڈنڈی مار دی ہے، اج پورے دا پورا معاشرہ 2 نمبری دی لپیٹ دے اندر، ہر بندہ ہی ملاوٹ کردا ہے، ہر بندہ ہی 2 نمبری کردا ہے، دھوکہ دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری عادت جڑی قوم زکات نو روک لیندی ہے، اللہ جلال رحمت دیاں بارشاں نو روک لیندے نے، رحمت دیاں بارشاں نو روک لیندے نے۔ بارشاں پھر جدوں بھی آندیاں نے عذاب بن کے آندیاں نے، اور جڑیاں بارشاں آندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر زمین دے اوپر جانور نہ ہوندے اللہ بارش دا ایک قطرہ بھی نازل نہ کر دے، ایک قطرہ بھی آسمان کو بارش کا نازل نہ کرے، یہ جانوراں دی وجہ تو اللہ جلال بارشاں نازل کر دیندے۔ چوتھا گناہ، چوتھا عیب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی قوم اللہ اور اللہ دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدیاں نو توڑ دیندی ہے، وعدہ خلافیاں کر دی ہے، بار بار دعاواں منگیاں، اللہ دے نال نماز دے اندر وعدے کیتے، مسیتوں باہر نکل کے توڑ دیتے، رمضان دے اندر وعدے کیتے، چاند رات بھی توڑ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ نے پکڑ لیا، بیمار ہو گیا، اللہ دے نال بڑے وعدے کیتے، اور جناب جب تندرستی ملی سب کچھ توڑ دیتے۔ اللہ اکبر، کوئی نقصان ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اللہ دے نال وعدے کیتے، جو اللہ نے فراوانیاں کر دیتیاں توڑ دیتے۔ اللہ اکبر، عقیدے دے معاملے دے اندر وعدے توڑ دیتے،
سنت دے معاملے دے اندر وعدے توڑ دیتے جڑی قوم اللہ رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے نو توڑ دیندی ہے مدینے والی سرکار نے فرمایا پھر اللہ ذو جلال غیر قوماں نو انہاں دے اوپر مسلط کر دیندے نے اغیار انہاں دے اوپر مسلط کر دیندے نے اور پھر وہ غیر قوماں دے ہتھی جڑی بھی چیز لگدی ہے وہ انہاں دے کولوں نوچ کے لے جاندے نے اللہ اکبر میں ترجمہ کر دواں کہ اگر قوماں جناب اللہ رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے نو جڑیاں قوماں توڑ دیندیاں نے اللہ امریکہ نو مسلط کر دیندے نے اللہ روس نو مسلط کر دیندے نے اللہ چائنا نو مسلط کر دیندے نے اغیار قوماں مسلط اسی بھکاری دے بھکاری اللہ اکبر کبیرہ اسی غلام دے غلام اسی جناب نوکر دے نوکر اللہ اکبر ایک کنا قوماں دے نال معاملہ ہوندا ہے جڑیاں جناب اللہ دے نال وعدے کر کے توڑن والیاں اور پنجواں گناہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دے امام نے فرمایا او لوگو جے حکمران جڑے ارباب اقتدار اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کردے اللہ دی کتاب نو ملک دے اندر نافذ نہیں کردے پھر ہوندا کی ہے انہاں دے دور دے اندر اللہ ذو جلال ملکاں دے اندر خانہ جنگی لگا دیندے یہ پنجے چیزاں تسی دیکھ لو اور انہوں کا رزلٹ بھی دیکھ لو کتے جناب بلوچستان دے اندر شورش کتے جناب منظور پشتین دا جناب نواں فتنہ شروع ہو گیا کتے جناب نون لیگ پی ٹی آئی نو مار رہی ہے کتے پی ٹی آئی اور جناب پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں جماعتاں اللہ اکبر چور ڈاکو پھڑ لو گالاں مندے اللہ اکبر جڑے لوگ اللہ دے قرآن دے نال غداری کرنے والے اللہ دے قرآن نو جڑے حکمران نافذ نہیں کردے خانہ جنگیاں پیدا ہو جاندیاں نے اس واسطے آ میرے مسلمان بھائی جڑی بات جڑا موضوع میں عرض کر رہے ہیں مستدرک کے حاکم دی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جڑی قوم دے اندر بدکاری زنا عام ہو جاندا ہے اللہ ذو جلال اس قوم دے اوپر موت نو مسلط کر دیندے اچانک موتاں ہون لگ پیندیاں چھوٹے چھوٹے بچے جوان چلدے پھردے اللہ اکبر کبیرہ اچانک موتاں جنازے پڑھدے لوگ تھک جاندے نے اللہ اکبر اس واسطے میرے مسلمان بھائی شاید تو کہنا ہے کہ میں جڑا گناہ کر رہا انہوں کوئی دیکھدا نہیں ہوئے گا کوئی رد عمل نہیں ہوئے گا کہ اپنے جسم دے اوپر ہی رد عمل تو اپنی نگاہاں دے نال دیکھ سکنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہاں دی نیکیاں پہاڑاں جتنی بڑیاں ہوں گیاں کہ ہماں دے پہاڑاں جتنی ہوں گیاں اتنی بڑیاں نیکیاں لے کے آن گے لیکن مالک کائنات انہاں دی نیکیاں نو ہواواں دے اندر اڑا کے رکھ دیں گے یعنی نیکیاں دا کوئی وزن نہیں رہے گا اے اللہ دے پاک پیغمبر دی کون لوگ ہوں گے اور کون لوگ ہوں گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او لوگ ہوں گے جڑے تنہائی دے اندر اللہ دیاں حداں نو توڑن والے ہوں گے تنہائی دے اندر اج دے مسلمان نوجوان دیاں تنہائیاں برباد ہو گئیاں باپ کول بیٹھا ہے اے جناب موبائل کھول کے کی دیکھ رہے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ اکبر تنہائیاں ناپاک ہو گئیاں تنہائیاں ہر نوجوان نے اپنے موبائل دے اندر اتنی گندگیاں اور فحش اللہ اکبر فرمایا اللہ ذو جلال انہاں دیاں نیکیاں نو برباد کر کے رکھ دیں گے اور ایک اور بہت بڑا گناہ جڑا ہم جنس پرستی والا گناہ ہے اللہ اکبر قوم لوط والا گناہ ہے یہ بھی ذرا توجہ کر کے میری باتوں سن دے جایا ہے میں بڑی کھل کے بات اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں جناب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات کہنے لگے اے میری قوم تسی ایسا گناہ کر رہے ہو جڑا تواڈے تو پہلے انسانیت دے اندر کسی نے نہیں کیتا اللہ اکبر تسی ایسا گناہ کر رہے ہو اور جناب لوط علیہ السلام دی قوم دے نال اللہ جلال نے پھر سلوک کی کیتا ہے اے گناہ کرنے والے ہم جنس پرستی والا اللہ اکبر لواطت کرنے والے مالک کائنات نے فرشتیاں کو بھیجا فرشتیاں نے اس بستی کو اٹھایا آسمان دیاں بلندیاں تک لے کے گئے اور آسمان دیاں بلندیاں تو پھر الٹیاں کر کے زمین دے اوپر پٹخ دیتا دسو میں انہاں دا کی بچیا ہوئے گا اس تو بعد حدیث دے الفاظ نے اللہ جلال اتنا غصہ اس قوم تے اتنی گندی اور غلیظ اور قوم اللہ نو لگی کہ مالک کائنات نے انہاں نو نیست و نابود کرن تو بعد بھی اللہ دا غصہ ختم نہیں ہویا مالک کائنات نے دنیا واسطے نشان عبرت ایسا بنایا کہ آسمان تو پتھراں دی بارش نازل کیتی ہے کھنڈے پتھر نوکدار پتھر انہاں دی
اپنی بارش اس قوم دے اوپر. اج بھی وہ جگہ جناب لوط علیہ السلام دی قوم جتھے آباد سی سطح سمندر تو 400 میٹر تھلے دب گئی. اللہ اکبر. جنہوں بحیرہ مردار کیا جاتا ہے, بحیرہ لوط بھی انہوں کیا جاتا ہے. اللہ جلال نے قیامت تک لوگوں واسطے نشان عبرت بنا دیتا. اور ایک گناہ کرنے والے لوگ اتنے بدترین نے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جلال دی لعنت ہے اس بندے دے اوپر جڑا بندہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے. نبی پاک نے لعنت اللہ کو بد دعا منگی. نبی پاک نے لعنت ہوئے تسی رحمتاں لبدے پھر رہے ہو. اللہ دی قسم ہے لعنتاں والے لعنتیاں والے کام چھڈن گے تے رحمت ملے گی نا. اللہ اکبر. اور جناب ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماندے پہلے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سن لیا جی. کائنات دے امام نے فرمایا اگر کسی نو دیکھ لو لواطت کر دیا ہویا, لوتی کم کر دیا ہویا, فاعل اور مفعول دونوں دی سزا یہ ہے کہ انہوں دی گردن اتار دیتی جائے, کوڑے نہیں انہوں دی گردن دونوں دی اتار دیتی جائے. اسلام دی حد ہے, اسلام دی سزا ہے. اور جناب ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ دنیا دے اوپر قوم لوط والا عمل اتنا گندا ترین عمل ہے, اتنا برا ترین عمل ہے کہ اگر کسی بندے نو 2 مرتبہ رجم کرنا جائز ہوتا کہ قوم لوط والا عمل کرنے والے بندے نو 2 مرتبہ رجم کیتا جاتا, ایک باری مار کے انہوں دوبارہ پھر ماریا جاتا. اللہ اکبر. اتنے بڑے اعمال برے نے. اور یا میرے مسلمان بھائی اج دے نوجوان اللہ اکبر سوشل میڈیا نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. نوجوان واپس مڑن کا نام ہی نہیں لیندا. اور میرے مسلمان بھائی میں تینوں دعوت فکر دے کے جا رہا. اللہ جلال دی قسم ہے محبت والیاں, ہمدردی والیاں, خیر خائی والیاں باتاں کرنا چاہ رہا. اگر اسی انہاں چیزاں تو باہر نہ آئے پھر اللہ جلال دی پکڑ بڑی سخت ہے. ان ربا ان بطش ربک لشدید. میرا رب جب پکڑ لیندا ہے اللہ اکبر. اللہ جلال پھر نشان عبرت بنا کے رکھ دیندے ہیں. اور اللہ دا قرآن کی کہندا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ جلال ہونٹاں نو سی دیں گے, ہونٹاں دے اوپر جناب مہر لگا دی جائے گی. اور ہوئے گا کہ اللہ کی فرمان دے وتکلمنا ایدیہم. اللہ اکبر. زبان قوت گویائی ہاتھاں نو عطا کر دیتی جائے گی. انسان دے حق دسن گے اللہ ایک کی کم کردا رہا ہے, یہ پیر دسن گے اللہ ایک کی کم کردا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوئے اج کوئی بندہ گناہ کردا ہوئے نا گناہ تے دروازہ ہوا دے نال بھی کھڑک جائے یہ پورا جسم کمب جاتا ہے. کوئی بلی دروازہ کھڑکا جائے یہ پورا جسم کمب جاتا ہے. کیوں یہ ڈردا ہے کہ میری کتے بے عزتی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کتے لوگوں پتہ نہ چل جائے. اور اج تو لوگوں کے کولوں ڈرنا ہے کہ تیرے عیب کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے. اور کل قیامت والے دن ساری دنیا جمع ہوئے گی, تیری اولاد بھی دیکھ رہی ہوئے گی, تیرے بہن بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے, تیرے رشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے جڑے جڑے تو عیب کرتا رہا ہے. اور پھر جناب فرشتے جنوں ریل چلان گے, جنوں جناب ویڈیو چلے گی اللہ اکبر. تے جڑا تھرڈ امپائر ہوئے گا نا وہ انہاں گناہاں نوں بار بار ریورس کرے گا, پھر بار بار لوگوں کے سامنے چلائے گا تاکہ ساری دنیا نوں پتہ چل جائے. اللہ اکبر. اس واسطے اج موقع ہی اس موقع نوں ضائع نہ کری. حضرات بات میں کرنی چاہ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فلاح کی راہیں دے اندر لکھیا بڑا عجیب واقعہ. فرماندے نے کہ مکہ المکرمہ دے اندر ایک عورت ہے تے او بڑی حسین و جمیل, بڑی خوبصورت عورت. تے اپنے خامند نوں کہن لگی اللہ ذو الجلال نے مینوں کتنا حسن عطا فرمایا, اگر میں کسے مرد دے سامنے چلی جاواں تے او بندہ مرد جڑا فتنے دے اندر مبتلا ہو جائے. دنیا دے کوئی ایسا انسان نہیں جڑا میرے حسن دی تاب لا سکے. تے او دا خامد تاریخ السکات دے اندر لکھیا, او دا خامد کہن لگیا نہیں بڑے اللہ نے بندے پیدا ایسے کیتے نے, میں ایک بندے نو جاننا جدا نام ہے امام عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ, جڑے حدیث پڑھاندے نے بیت اللہ دے اندر
اور تیرے جیسیاں کئی عورتیں بھی چلیاں جان وہ فتنے دے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے جنہاں تے اللہ نے اپنی رحمت کیتی ہوئے اللہ اکبر اللہ ذو الجلال دی توحید دے گیت گان والا اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے کہہ دو ایک دفعہ کتنے ناراض تو نہیں ہو گئے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے دن چڑھ گیا جویں تارے لکی جاندے نے دن چڑھ گیا جویں تارے لکی جاندے نے وہ دی زندگی چو غم ایویں مکی جاندے نے کیویں جیڑا کلے اللہ اگے سوال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے اللہ اکبر اونوں گھیرا اللہ اکبر مشکل کشا مشکل کشا مصطفیٰ لو جی شکر ہے بھی کوئی ساں دوان والے بندے بھی ہے نہیں اللہ اکبر اونوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی اونوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی کدی بھوکی اودے ویڑے نہیں آ سکدی کدے جنوں میرا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے اللہ ذو جلال دی عبادت کرنے والا اللہ ذو جلال دا ولی جناب عبید ابن عمیر فرمایا وہ فتنے دے اندر کہندی ہے اچھا جے تانوں ایڈا ہی مان ہے تے مینوں اجازت دیو میں جا کے ویکھ لینی ہے میں ویکھے بڑے بڑے مولوی ویکھ لینے ہن کہندا جاؤ وہ چلی گئی آپ حرم دے اندر تشریف فرمانے انہوں نے کہنے لگی امام صاحب میں تھوڑے کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی وہ خواتین دے متعلق مسئلہ مخصوص تے میں الگ ہو کے پوچھنا ہے امام صاحب ذرا الگ ہوئے انہیں اپنے چہرے نو کھول دیتا سامنے کر دی اللہ اکبر تے امام صاحب نے اپنی نگاہاں نو جھکا دیتا اور حضرات ایمان والیاں جڑیاں عورتاں ہوندیاں نے نا وہ پردے کرنے والیاں پتہ کیویں پردے کردیاں نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایک بی بی ہے سی صاحب ایمان وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا جناب جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل دے اندر بی بی مریم نے دیکھا غیر محرم بندہ آ رہا ہے اللہ کا قرآن کی کہندا فاتخذت من دونهم حجابا بی بی نے فوری طور پہ پردہ کر لیا کی کر لیا وہ پردہ ساڑھے بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ بورے والے اونا مزاح دے انداز دے نال گل نو سمجھایا کر دے سن تے فرماندے نے ایک دفعہ علماء کرام دا وفد گیا انگلینڈ تے او دے اندر میں بھی شامل سا جس وقت اسی جہاز تو اتر رہے سا اس وقت علماء کرام سفید سوٹ پائے سفید پگڑیاں بنیاں کلے والیاں تے جس وقت اتر رہے سن انج لگ رہا سی جویں کوئی فرشتیاں دی جماعت اتر رہی تے انگریز عورتاں سن نا جڑیاں اتنے پھر رہی انہوں نے علماء نو جدوں دیکھیا تے عزت اور احترام دی وجہ تو انہوں نے جڑے پرس اپنے ہاتھاں وچ پھڑے سن وہ اپنے سراں تے رکھ لے اپنے سراں تے رکھ لے عزت اور احترام دی وجہ اپنی نگاہاں نو جھکا کے چلیاں گئیاں تے بابا جی فرماندے نے وہ سن اصل میما انہوں نے تے ساڈی پھر بھی عزت احترام کیتا ہے تے اے جڑیاں نا 2 نمبر میما ساڈے ملک دیاں اے تے اللہ معاف کرے موڈے مار مار کے لنگ دی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے ساڈی تے شاپنگ تے سارا کوئی چلدا ہی ماشاءاللہ اسی طرح تو حضرات میں جس بات کا ذکر میں کر رہا کہندی ہے کہ میں ہاں حضرت بی بی مریم صدیقہ فوری طور تے پردہ کر لیا فرماندیاں نے میں کسی غیر محرم دی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی
میری آنکھوں تو دور چلا جا. اور ایتھے کی ہو رہا ہے؟ ایتھے فحاشی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. بدکاریاں دے اڈے کھلے نے. ہر بندہ اس لت دے اندر مبتلا ہو چکے ہے. حضرات میں اس بات کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو اور میں ایسے ملک دے اندر اسی بس رہے ہیں کہ جس ملک دے اندر فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے, اتنی عام ہو چکی ہے کہ شاید اللہ الجلال دی طرفوں کوئی فیصلہ نہ جائے. اللہ کو معافی مانگنی چاہیے, اللہ کو توبہ کرنی چاہیے. کیا تو اس بات نہیں جانتا کہ ملک پاکستان دے اندر جنہوں سارے حکمران ریاست مدینہ کہیں بناواں گے اسی ایسے ملک دیاں ساڈیاں اپنی ہی بہناں کلمہ پڑھن والیاں اسلام آباد دیاں گلیاں بازاراں دے اندر اور لاہور دے بازاراں دے اندر روڈاں دے اوپر آئیاں جنہاں نے کتبے اٹھائے سن اور انہاں کتبیاں دے اوپر کی لکھیا سی؟ میرا جسم میری مرضی. اور کسی نے لکھیا سی کہ جناب کپڑا جڑا پردہ ہے اے مرداں دیاں اکھاں دے اگے بن دو. اور ایسے ایسے حیا باختہ الفاظ لکھے سن کہ کوئی چھوٹی جی معمولی غیرت والا بندہ اپنی ملی مجلس کے اندر انہاں الفاظ نو دوہرا بھی نہیں سکتا. اے گندگی, اے غلاظت, اے حیا دشمنی, اے غیرت دے نال دشمنی کنہاں لوگاں نے کلچر نے کس چیزیں انہوں نے دماغوں کے اندر بھر دیتی کہ وہ اتنی دلیر ہو گئی. اور پہلے لوگ گناہ کرتے سن کہ چھپ کے کرتے سن, کسی کو پتہ نہ چل جائے. ہن ایسا دور آ گیا, ایسا دور آ گیا کہ لوگ اتنے دلیر ہو گئے وہ آگے مطالبے کر رہے ہیں کہ فحاشی نو عام کیتا جائے, پردے نو ختم کیتا جائے, غیرت نو ختم کیتا جائے. اور غیرت دا نام لین والے چھپتے پھرتے ہیں. حضرات پھر اس ملک دا نصیب شاید سو گیا کہ اس ملک کے اندر ایسے مناظر اسی اپنی نگاہوں کے نال دیکھے کہ شاید زمین پھٹ جائے, آسمان شک ہو جائے. کیا تو قصور دی زینب دے واقعے نو بھول چکے ہیں؟ کیا تو جناب مردان دی آسما دا واقعہ بھول چکی ہے؟ کیا تو کراچی دی ننھی بیٹی دا واقعہ بھول چکی ہے کہ پچھلے دنوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر وہ معصوم بچی فرشتہ دے نال کس طرح درندگی دا مظاہرہ کیتا گیا. وہ معصوم بچیاں انہاں دے نال درندگی دا مظاہرہ کرن تو بعد پھر انہاں دے گلے دبا کے جس وقت انہوں نے ماریا گیا. کیا تو تصور کر سکنا ہے کہ انہاں دی روح کس طرح قبض ہوئی ہوئے گی, وہ کس طرح تڑپ رہی ہوں گیاں, کس انداز دے نال وہ اپنے رب دے کول گئیاں. کل قیامت والے دن وہ پوری قوم اور معاشرے دے گریبان نو جدوں پکڑن گیا بھی اج ذنب دسو ساڈے نال درندگی دا مظاہرہ کیوں کیتا گیا ہے؟ اج تو فحاشی دیاں پوسٹاں شیئر کرنا ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے او لوگوں مومناں دے اندر جڑے لوگ فحاشی نو پھیلانا پسند کردے نے, فحاشی نو ان تشیع الفاحشۃ فی المؤمنین, جڑے لوگ مومناں دے اندر فحاشی نو پھیلانا پسند کردے نے, اللہ ذل جلال نے دنیا اور آخرت دے اندر دردناک عذاب انہاں لوگاں واسطے تیار کیتا ہے. تو معمولی باتیں انہوں نے سمجھنا ہے. حضرات میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب کسی قوم کے اندر اس طرح فحاشی اللہ کے دین دے نال بغاوت اتنی عام ہو جائے, اتنی دیدہ دلیری ہو جائے, جب قرآن کے اندر پچھلیاں قوموں کے واقعات کر کے دیکھ لے پھر ایسا قوماں زیادہ دیر تک اللہ کی زمین کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتیاں. آسمان کو فیصلے آیا کرتے ہیں. مالک کائنات نے ایک وقت اور ایک حد مقرر کی ہے, حد کو کراس کر اللہ ابو جلال نے کرم نہیں دیتا. اس وقت بھی دنیا کے اوپر دو گروہ بن چکے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو حیا کا دشمن ہے, ایک گروہ وہ ہے جو دین کا دشمن ہے, جو غیرت کا دشمن ہے, عزت اور ناموس کا دشمن ہے, جو بیٹیاں کی چادر تطہیر کا دشمن ہے, جو رب دے قرآن کا دشمن ہے. وہ اپنی محنت کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے کندھے کے اوپر سوار ہو کے, اور دوسری طرف چند سفید پوش جو حیا کا نام لینے والے, توحید و سنت کا نام لینے والے, جنہوں نے بڑیاں گلاں بھی کیتیاں جا رہی نے, تذکرہ بھی کیتیاں جا رہی نے, مذاق بھی کیتا جا رہا ہے. تو فیصلہ کرنا ہے کہ تو کس گروہ کے اندر شامل ہونا چاہ رہے ہیں, کیونکہ خاموشی ہمیشہ مجرم کی صف کے اندر کھڑا کر دیے. خاموشی کے نال مجرم بن جاواں گے. فیصلہ تیرے اور میرے حق کے اندر ہے, رب دا فیصلہ ہونے والا ہے, کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیتا ہے. مالک کائنات نے فرمایا
الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا، میں نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ میں تو ان لوگوں کو صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تم دیکھو گے کہ ان قریب عالم کفر کے دم چھندا، کفر کے پالتو اور جناب ان کے وظیفہ اور ان کے جناب پالتو ان قریب زمین بوس ہو جائیں گے، اپنی گندی تہذیب سمیت، اپنی گندی ٹیکنالوجی سمیت، حیات کا دامن، حیات کا دامن، حیات کا پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا۔ محمد عربی کا دین انشاءاللہ الرحمن قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ تسی اپنا کردار ادا تو کرنا، تسی کردار ادا کرنے واسطے تیار ہو کہ اسی اپنے آپ کو بدل لئیے، انشاءاللہ معاشرے دے اندر اصلاح ہو جائے۔ اے جناب امام صاحب نو کہیں لیے کہ میں تواڈے متعلق فتنے دے اندر مبتلا ہوئی، تو امام صاحب نے ایسی بات کی تھی جڑی بات میں تانوں سنانی چاہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بی بی تو اللہ دے گھر دے اندر کھڑی میں یہ نہیں کہندا کہ تو یہو جی گل نہ کر، میں یہ بھی نہیں کہندا کہ تو یہ گناہ نہ کر، میں صرف تینوں یہ بات کہنا کہ میں تیرے کو ایک سوال پوچھنا، اس سوال دا جواب میں صحیح دے دیں، جھوٹ نہ بولی۔ کہیں جی ایک سوال جنہیں مرضی سوال کرو لیکن تسی میری خواہش میں پورا کرنا۔ آپ نے فرمایا میرے سوالوں دے جواب دیں۔ کہیں جی پوچھو۔ جناب امام عبید ابن عمر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بی بی تو جاننی اس بات نو موت والا فیصلہ اللہ دا ٹل فیصلہ ہے، موت ہر انسان نو آ کے رہنی ہے، تو بھی دنیا تو چلے جانا ہے، میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے، جتنے بھی اس دنیا تے آئے اپنے اپنے وقت تے چلے گئے، کیا تو اس بات کو تسلیم کرنی ہے؟ کہہ دیے جی بالکل موت والا فیصلہ اللہ ذو جلال دا ٹل فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب فرمانے بی بی میں پھر تیرے کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس وقت ملک الموت تیری روح کو قبض کر رہے ہوں گے، اس وقت اگر میں تیرے کو آ جاواں اور تینوں آ کے بات کروں کہ میں اپنی خواہش پوری کرنی چاہ رہا ہوں، کیا تو میری بات کو منے گی؟ کہہ دیے نہیں اللہ دی قسم ہے۔ ایسے موقع تے جو ہر بندہ حسرت کر رہا ہوئے گا کاش میں کوئی بھی گناہ نہ کردا، ایسے موقع تے کون برائی دا تصور کر سکتا ہے؟ امام صاحب فرمانے بی بی اگر تینوں قبر دے اندر اتار دیتا جائے، منکر نکیر تیرے کو آ جان، تیرے کو پہلا سوال کرن من ربو کا، میں بھی تیرے کو آ جاواں اور آگے کہاں میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا، کیا تو اس موقع تے میری بات نو منے گی؟ یہ اللہ کی قسم نہیں، اس موقع تے نہیں۔ آپ فرمانے بی بی جو کل قیامت کا دن ہوئے، دنیا میدان دے کول کھڑی ہوئے، لوگاں دے اعمال نامے توڑ رہے ہون، کسے کو کوئی بھی پتہ نہ ہوئے، وہ اعمال نامہ سجے ہاتھ دے اندر ملے گا یا کھبے ہاتھ دے اندر ملے گا، میں بھی تیرے کو آ جاواں، اس موقع دے آ کے تینوں کہاں میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہنا، کیا تو میری بات کو مان لوے گی؟ یہ اللہ کی قسم نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب فرمانے بی بی جو دنیا کو شراب تو گزر لگے گی، اللہ اکبر، لوگ کمب رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، رنگ اڑے ہوں گے، پسینے دے اندر شراب ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں کی بنے گا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی جماعت بھی ڈر رہی ہوئے گی، گھبرا رہی ہوئے گی۔ اس موقع تے میں تیرے کو آ جاواں اور تینوں آ کے کہاں کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہنا، کیا تو میری بات نو منے گی؟ اللہ اکبر کہ امام صاحب بس کر دے ہو، اللہ دی قسم ہے ایسے موقع تے کون ہے؟ ایسے موقع تے میرا برائی، اللہ اکبر، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ایسے موقع تے کہن گے کاش اسی زندگی دے اندر چند نیکیاں ہور کر لیں گے، اللہ نو مزید راضی کر لیں گے۔ کون برائی کا تصور کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے تے پھر کی فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا امت اللہ اتق اللہ فقد انعم اللہ علیک۔ اور اللہ کی بندی ہے، پھر اللہ کو ڈر جا، اللہ کو ڈر جا، جس مالک نے تینوں حسن عطا فرمایا،
جس مالک نے تینوں نعمتاں دے نال نوازیا اللہ ذو جلال دے کول کیوں نہیں ڈردی جو اللہ ذو جلال نے پکڑ لیا پھر مالک کائنات ایک لمحے تو پہلے بھی سب کچھ ختم کر کے رکھ دیں گے امام صاحب نے جب اتنی بات کہی ہے نا ان آنکھوں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے یہ رون لگ پئی ہے اپنی قبر نو سامنے نظر آن لگ پئی ہے اللہ اکبر روندی ہوئی اپنے گھر دے اندر واپس آ گئی خامن کہنے لگے اپنی بیوی نو 10 مینوں کامیاب ہو گیا یا ناکام ہو کے آئی ہے انہی اللہ کی قسم کامیاب ہو کے آئی ہیں کامیاب ہو کے آئی ہیں اللہ اکبر اس عورت نے ایسی زندگی گزاری ہے ایسی زندگی گزاری ہے وہ خامن لوگاں دے اگے بات کیا کردا سی لوگوں عبید ابن عمیر رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں کیڑی گل میری بیوی دے نال کیتی ہے کہ انہاں دی ملاقات نے تے انہوں راہبائی بنا دیتا ہے اونیاں تے راتاں بھی روم دے اندر گزردیاں نے دن بھی روم دے اندر گزردے نے اے میرے اللہ میں گناہ کرنے واسطے کتنی جرت کی تھی ہے اے اللہ تو میں نے پوچھ لیا میں تمہیں جواب نہیں دے سکتی اے میرے اللہ تو میں معاف کر دے اللہ اکبر انہی تے ساری زندگی روم دے اندر گزر دی ہے اے آ میرے مسلمان بھائی موت والا فیصلہ اللہ کو جلال دا عدل فیصلہ ہی میں اپنی باتاں نو ختم کرن لگیا موت دے آنی شکنجے دبوچن واسطے بالکل تیار نے اے تو ترن جنا دے گبر ماندے گل پین لباس فقیران دا وہ پٹڑے تے لیا جسم دیاں بس رہے نشان سریران دا وہ تے رونا پوے شہزادیاں نو تے رونا پوے شہزادیاں نو تے مندئی حال وزیراں دا اللہ اکبر تے تدبیراں دے چارے نہیں چردے جدوں تیر وجے تقدیراں دا اللہ اکبر تے بابا جی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کمال کیتی ہے اللہ اکبر کی فرماندے نے تدبیراں دے چارے نہیں چردے جدوں تیر وجے تقدیراں دا مالک جا پیندے قبری نے مالک جا پیندے قبری نے در وجدئی وسدے ڈیرے دا جد کوئی واسا کرنا ہے کی چا محل اچھرے دا کنا غلط فہمیاں دے اندر تو مبتلا ہو گیا ہے یہ نوجوان فوت ہو گیا ہے اللہ اکبر یہ گلاں کر کے نوجوان فوت ہو گیا ابو عمر نے انہوں دفنا دیتا ہے یہ نوجوان انہوں دفنان تو بعد یہ انگوٹھی نو پکڑے آئے قرآن نو پکڑے آئے اور جناب انہی وصیت کے مطابق جس وقت بغداد شہر دے اندر آیا ابو عمر لوگوں کے کولوں پوچھدا او لوگوں میں خلیفہ وقت نو ملنا چاہ رہا لوگوں نے دسیا فلاں گلی دے وچوں فلاں بازار دے وچوں خلیفہ دی سواری گزرن والی ہے ابو عمر ایک اتلے مقام تے کھڑا ہو گیا جا کے اس وقت ہارون رشید گزرن لگیا ہے انہیں آوازاں دینیاں شروع کر دیتی امیر المومنین میری گل سنتے جایا جے اللہ اکبر وقت دے حکمران نے اپنی سواری کو کھڑا کر دیتا ہے سارا قافلہ رک گیا ہے یہ جلدی دے نال دوڑدا ہوا گیا ہے انہیں انگوٹھی اور قرآن اگے کر دیتا ہے وہ لوگوں جس وقت نظراں پہ گئیاں ہارون رشید دیاں اس انگوٹھی کے اوپر تے ویکھ لیا نال ہی پہچان گیا انہیں پیراں تھلوں زمین نکل گئی تو انگوٹھی کتھوں لے کے آیا ہے یہ قرآن تے رکی نے دیتا ہے اور دین والا آپ دیتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیں ہے اے وقت دے حکمران ہارون رشید ایک نوجوان جنگلاں دے اندر وفات پا گیا جنگلاں دے اندر وفات پا گیا ہے انہیں میں نے یہ چیزاں دیتیاں سن اللہ اکبر میں تیرے کو لے کے آ گیا کہ ہارون رشید دے چہرے دے رنگ اڑ گئے ابو عمر نو کہنے لگیا میرے محل دے اندر آ اللہ اکبر اپنی سواری نو بھی جلدی دے نال اپنے محل دے اندر لے کے گیا ہے ابو عمر کو اپنے کول بلایا قرآن نو جناب سینے دے نال لگایا اللہ اکبر تے کہندا ہارون رشید اے ابو عمر مینوں دس او نوجوان کتے نے او کیویں فوت ہویا ہے وہ کیڑیاں گلاں کردا دنیا تو گیا ہے اتنے دنوں کم کی کردا رہیا ہے اللہ اکبر تے ابو عمر کہندا ہے او بادشاہ وقت وہ نوجوان تے مزدوریاں کردا ہوا اس دنیا تو گیا ہے میں آپ بھی اودے کول مزدوریاں کرواندا رہیا لیکن وہ اپنی زندگی تو بڑا متاثر ہویا اللہ ذل جلال تو ڈرنے والا اللہ اکبر تقوی والا نوجوان میں زندگی دے اندر ایسا نوجوان کبھی نہیں دیکھیا ابو عمر بادشاہ نو گلاں کردے
کردیا کہندا ہے اے وقت دے حکمران خلیفہ وہ آخری وقت جڑیاں گلاں کر کے گیا ہے وہ گلاں میں تیرے اگے کرنی چاہ رہا مینوں اونے یہ گل کہی سی حکمران نوں جا کے یہ گل کہہ دی اوے ہارون رشید اللہ جلال دے کولوں ڈر جا اللہ کولوں ڈر جا اج اگر تو فیصلے کرے گا اپنی مرضی کے مطابق اج اگر تو زندگی گزارے گا اللہ دی نافرمانی والی اللہ دی قسم ہے کل قیامت والے دن ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جتنی دیر تک ان جوانیاں دا حساب نہیں دے دے گا انہاں محنتاں دا حساب نہیں دے دے گا وہ جی گلاں کردا ہوا مینوں چلا گیا انہیں مینوں آکھیا سی وقت دے حکمران نوں جا کے میرا ایک پیغام پہنچا دیں زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے بڑی جلدی ہے زندگی مکن والی ہے اس واسطے اللہ کو ڈر جا اللہ کو ڈر جا یہ گلاں کردیاں مینوں برباد ہو گئی اللہ اکبر کہ جی بگے والیا ہارون رشید دیاں تے چیخیں نکل گئیاں اللہ اکبر وہ مزدوریاں کردا محلہ دے اندر زندگی گزارن والا یہ نوجوان اتنی پیاری زندگی چھڑ کے تو جاندا نہیں ہے ابو عمر جدے کولوں تو مزدوریاں کرواوندا رہیا ہے جدے کولوں اپنے محلہ اور مکان تعمیر کرواوندا رہیا ہے وہ دنیا دا کوئی عام مزدور نہیں سی وہ دنیا دا کوئی عام مستری نہیں سی بلکہ وقت دے حکمران دے جگر دا ٹکڑا سی نہ گلیاں محلے علاقے چھان مارے اپنے بیٹے نوں لبدا رہیا لیکن مینوں پتہ ہی نہیں لگیا میرا بیٹا مزدوریاں کردا اس دنیا تو چلا گیا اللہ اکبر کبیرہ کہ خلیفہ ہارون رشید نالے روئی جا رہا ہے نالے کہی جا رہا ہے یا تیان یا تیان یا تیان اے ہائے مزدورا تو کیسی زندگی گزار کے چلا گیا ہے اپنے باپ کو امتحان کے اندر پا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ جلال کی قسم میرے بھائی کتنے جنازے تو اٹھا چکے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا سے چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ میں تے اپنی نگاہوں کے نام دیکھیا تو بھی اپنی نگاہوں کے نام دیکھیا ہوئے گا اور والدین جڑے اپنی اولاداں نوں اپنے سینے دے نال لگا کے رکھ دے نے اللہ اکبر کہ ساڈے بیٹے دے کپڑیاں نوں کتے مٹی نہ لگ جائے ایک وقت ایسا ہوندا ہے وہ اتنے مجبور ہو جاندے نے کہ انہاں اپنے نوجوان بیٹیاں نوں اپنے ہتھاں دے نال مٹی دے اندر اتار دیندے نے منا مٹی انہاں دے اوپر پا کے آ جاندے نے وہی والدین جڑے مٹی نہیں سی لگن دیندے اپنے ہتھوں دے نال مٹی پان تے مجبور ہو جاندے اللہ اکبر کبیرہ اور ایسے والدین کہ اولاداں جنہاں نوں ویکھ کے زندگی گزاریا کردیاں سن اور جنہاں دے سر تے بادشاہیاں کریا کردیاں سن اللہ جلال نے ایسے موقع بھی اٹھائے ایسے موقع بھی دکھا دیتے کہ اولاداں نوں اپنے ہتھاں دے نال ماپے دہت دے اندر اتارنے پے گئے اللہ اکبر یہ وقت ہر بندے نے دیکھ لیا ہر بندہ دیکھ کے رہے گا پھر بھی یہ منظر دیکھ کے تم اور میں اپنی اصلاح نہ کریے اللہ اکبر کبیرہ میں تیروں دعوت فکر دے کے جا رہا تم لگاتے ہو لمبی امیدیں تم لگاتے ہو لمبی امیدیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے 4 دن کی ہے یہ زندگانی 4 دن کی ہے یہ زندگانی یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہی سکے چلائے لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے سب نے اپنے ہی سکے چلائے سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر موت سے تو کوئی بچتا نہیں ہے سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر موت سے تو کوئی بچتا نہیں ہے کب بچایا کسی کو عمل نے
چھوڑا ولیوں کو بینا اجل نے، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں میرے اللہ، میں خطا کار ہوں میرے اللہ، اپنی رحمت تو ہم پر کر دے، اپنی رحمت تو ہم پر کر دے، اپنی رحمت تو سب پر کر دے، تیرا کچھ بھی تو جاتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اے نوجوان دنیا تو چلا گیا، اے بادشاہ پیندا ہے، بادشاہ پیندا ہے، اے مزدوریاں کرنے والے نوجوان، اللہ دی قسم ہے اے بادشاہ نو وہ کامیابی والی زندگی میسر نہیں آئی جیڑی عزت والی اور کامیابی والی زندگی تینوں مزدوریاں دے اندر اللہ نے عطا کر دیتی ہے، یہ اللہ تو ڈر کے دنیا تو چلا گیا ہے، کہ آسمان کو آواز ہوندی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اللہ کرو دعا ہے کہ اللہ جلال سانو تقوی والی اور خشیت الہی والی اور پاک اور صاف اور مطہر زندگی نصیب فرمائے، آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں واسطے خصوصیت دے نال دعا کرو، اللہ پاک تمام بیماروں کو کامل صحت عطا فرمائے، فوت شدگان کو اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ساڈے چاچو جان اچانک چل دے پھر دے دنیا تو چلے گئے، اللہ پاک انہاں دی اگلیاں منزلاں آسان فرمائے، اللہ انہاں دے لواحقین نو بچیاں نو سارے نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، جتنے بھی مسلمان بیمار ہو گئے ہیں اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سب دیاں پریشانیاں کو دور فرما، اے میرے اللہ تیرے گنہگار بندے اج پھر تیرے دروازے تے اللہ ہاتھ بڑھا کے اللہ معافی منگ رہے نے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ساڈیاں خطاواں تو درگزر فرما دے، اللہ ساڈا تیرے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اللہ تیرے علاوہ ساڈیاں پریشانیاں دور کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سننے والا کوئی نہیں، مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں، بیماراں کو شفا دینے والا کوئی نہیں، بے قراراں دیاں بے قراریاں دور کرنے والا کوئی نہیں، اے میرے اللہ تو خود ہی تے سوال کرنا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، ہے کوئی بے قراراں دیاں بے قراریاں دور کرنے والا اللہ کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، اللہ صرف تو ہی سارے پریشان حال لوگوں دیاں پریشانیاں دور کر سکنا ہے، اللہ تیرے علاوہ در کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ گھر کوئی نہیں، اللہ ساڈا سر بھی تیرے تو علاوہ کسی اگے نہیں جھک سکتا، اللہ ساڈیاں خطاواں تو درگزر فرما،
اے میرے اللہ رمضان المبارک دے اندر جو ٹوٹیاں پوٹیاں نیکیاں ہوئیاں اللہ اس مہینے دے اندر بھی اسی تینوں اللہ راضی کرنے واسطے اوہ دیاں نیکیاں نہیں کر سکے اللہ جنہ نیکیاں نو ویکھ کے تو تعریفاں کرنا ہے اللہ جنہ نیکیاں نو ویکھ کے تو راضی ہونا ہے اللہ ساڈیاں انہاں نیکیاں نو قبول فرما اللہ جی اللہ ساڈیاں افطاریاں سحریاں قبول فرما اللہ راتاں دا قیام کرنا قبول فرما اللہ جڑے تیرے بندے اعتکاف بیٹھے نے اللہ اعتکاف بیٹھنا قبول فرما اے میرے اللہ جی تیرے بندے تیرے گھر دے اندر آ کے بیٹھے نے اللہ اپنی نیند نو چھڈ کے آئے نے اللہ تینوں راضی کرنے واسطے آئے نے اللہ تینوں منان واسطے آئے نے اللہ تو من جا اللہ تو ساڈے تے راضی ہویا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ تو نیک لوگاں دیاں نیکیاں نو ویکھ کے انہاں دیاں دعاواں نو قبول کردا رہیا اللہ اسی ایسے پاپی ہاں اللہ اسی اتنے بڑے گنہگار ہاں اللہ ساڈے کول کوئی نیکی ایسی نہیں اللہ جڑی تیرے سامنے پیش کر سکی ہے اللہ گناہ ہی گناہ نے اللہ سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخن تک گناہ نے اللہ تو سانوں معاف فرما دے اللہ تو سانوں معاف فرما دے اللہ اگر تو سانوں معاف نہ کیتا اللہ سی تباہ و برباد ہو جاویں گے اللہ سانوں تباہی تو بچا لے اللہ سانوں ہلاکت تو بچا لے اللہ اپنے غصے اور اپنی ناراضگی تو بچا لے اے میرے اللہ تو سانوں معاف فرما دے اللہ تیرے سفید بالاں والے بندے اللہ تو سفید بالاں دا بڑا حیا کرنے اللہ اللہ تو انہاں دی دعا قبول فرما لے اللہ معصوم بچیاں دی دعا قبول فرما لے اللہ انہاں دی برکت دے نال سانوں معاف فرما دے اللہ تو سانوں معاف فرما دے اللہ سانوں شیطان دی شرارتوں کو بچا لے اللہ دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما لے اللہ جڑے تیرے بندے بیمار نے اللہ تیرے بندے بندیاں بچے جوان بوڑھے اللہ سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور کر دے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے اللہ لیکن شفا خانہ تیرے کول اللہ اللہ تو بیماراں نو شفا عطا فرما دے اللہ جڑے عزیز و اقارب تیرے کول آ چکے ہیں اللہ تو معاف فرما دے اللہ جتنے بھی اس پنڈ دے اندر رہن والے بڑے بڑے لوگ اللہ تیرے کول آئے نے اللہ تو معاف فرما دے اللہ میرے چاچو جان نو تو اپنے کول بلا لے اللہ تو معاف فرما دے اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈا کر دے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا دے اللہ میرے والد محترم دادا جی اللہ جتنے بھی مسلمان تیرے کول آ گئے نے اللہ اللہ ہر کسی دا کوئی نہ کوئی پیارا تو اپنے کول بلا لے اللہ تو سارے نو معاف فرما دے اللہ تو لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما دے اللہ سی بڑے گنہگار اللہ اللہ اپنے گنہگار بندیاں دی دعا نو قبول فرما دے اللہ اپنے گنہگار بندیاں دی دعا نو قبول فرما دے اللہ بندہ بندے دے دروازے تے چلا جائے بڑیاں بڑیاں مروا لیندا اللہ اللہ تو ساڈا خالق اور مالک ہے اللہ سی تیری مخلوق اللہ اللہ تیرے دروازے تے بیٹھے اللہ تو سانوں معاف فرما دے اللہ ساڈے دل و دماغ نو پاک کر دے اللہ سانو فحاشی بدکاری ہر قسم کی برائی تو محفوظ فرما لے اللہ سی تیرے بندے ہیں اللہ اللہ تو ساڈی حفاظت فرما اللہ عفت و عصمت دی حفاظت فرما اللہ چادر اور چار دیواری دی حفاظت فرما اللہ نوجوان تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے اللہ انہاں دی نوجوانیاں نو اللہ پاکیزہ بنا دے اللہ انہاں دی تنہائیاں نو پاکیزہ بنا دے اللہ انہاں دے دلوں دے اندر اللہ اپنا تقوی اور للہیت پیدا فرما دے اللہ تو راضی ہو جا اللہ اللہ تو راضی ہو جا اللہ اللہ دنیا بھی بہتر فرما اللہ آخرت بھی بہتر فرما اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنا اللہ اولاداں دے فتنے والے دین نو قبراں تک پہنچا دیندے نے اللہ فتنے تو محفوظ فرما اے میرے اللہ ہر قسم دے فتنے تو محفوظ فرما شریراں دے شر حاسدین دے حسد تو بچا مخالفاں دی مخالفت تو بچا اے عزتاں والے پروردگار دنیا آخرت دی عزتاں عطا فرما اے توبہ نو قبول کرنے والے پروردگار تو سانو معاف فرما دے
اللہ رمضان دا آخری اشرا ہے اللہ اسی طرح ساری زندگی دی بھی کوئی آخری شام آ جائے گی اللہ سانو تے پتہ ہی نہیں اللہ سی کدوں تیرے کول آ جانا ہے اللہ سانو پتہ نہیں اللہ لیکن اللہ ساڈے گناہ بڑے نے اللہ تو سانو معاف فرما دے اللہ تو سانو معاف کر کے اپنے کول بلائی اللہ تو سانو معاف کر کے اپنے کول بلائی اللہ حرمین شریفین دی بار بار حاضری نصیب فرما اپنے محبوب پیغمبر دے شہر دے اندر شہادت دی موت نصیب فرما اللہ تیرے بندے جو جائز حاجتاں اپنے دلوں دے اندر لے کے بیٹھے نے اللہ تو سارے دیا جائز حاجتاں پوریاں فرما اللہ جو کاروباری پریشانیاں دے اندر مبتلا نے اللہ حلال دی کافی وافی روزی نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.